السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارا موضوع بہت اچھا ہے الحمدللہ۔ آج جو ہم نے موضوع چنا ہے وہ موضوع ہے رمضان اور ہمارے رویے، یعنی کہ رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، نہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم کوئی حکمت عملی بناتے ہیں، نہ درمیان میں، اور اللہ معاف فرمائے نہ آخر میں، یعنی کہ جب چند دن رہ جاتے ہیں تو اس وقت بھی ہماری کوئی پالیسی نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور رمضان کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو درست کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بات کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی جو ہمارے علماء اکرام ہیں وہ بہت ہی قابل احترام ہیں، گلدستہ ہے۔ ہم نے اس کا نام ہی رکھا ہے علماء اکرام کو کہ یہ ہمارا گلدستہ ہوتا ہے۔ پہلے ہم آپ کو تعارف کرائیں گے اور بعد میں ان سے سوالات بھی پوچھیں گے۔ ہمارے جو پہلے مہمان ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی علامہ حافظ عاکف سعید صاحب ہیں۔ آپ امیر ہیں تنظیم اسلامی کے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے صاحبزادے ہیں جنہوں نے قرآن کی خدمت کی ہے بہت بڑی، اور دروس قرآن کے حوالے سے ان کا ایک نام تھا۔ ان کے ساتھ جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں وہ بھی ہمیشہ کی طرح بہت ہی اچھے اور نفیس ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، حضرت علامہ وقار الحسنین نقوی صاحب۔ آپ کنوینئر ہیں شہریان شیعہ پاکستان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں وہ بھی انتہائی قابل احترام ہیں، ان سے ہم نے ہمیشہ رہنمائی لی ہے، حضرت ڈاکٹر علی اکبر الازہری صاحب۔ آپ شعبہ اسلامیہ سے منسلک ہیں، پروفیسر ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ جو چوتھی شخصیت ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت ڈاکٹر محمد امین صاحب۔ آپ ملی مجلس شرعی کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور یہ تنظیم مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ جب بھی ملک میں کوئی اہم ایشو ہوتا ہے دینی اعتبار سے تو یہ بیچارے بے چین ہو جاتے ہیں، تمام علماء اکرام کو اکٹھا کرتے ہیں اور ایک مکمل جامع رائے قوم کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب، ہم بات کا سلسلہ آپ سے شروع کریں گے۔ رمضان کیا کہتا ہے ہم سے، تقاضا کیا کرتا ہے، اور ہم کن چیزوں میں کھوئے رہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کے حوالے سے بہت اہم سوال ہے جو آپ نے کیا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں روزے کی فرضیت کا ذکر ہے تو اس آیت میں اس کا اصل مقصد بھی واضح کر دیا گیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ اکبر۔ اہل ایمان مسلمانوں سے خطاب ہے، تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر یہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ تقوی بڑی قیمتی شے ہے اور بہت اہم شے ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھ جائیے تو جگہ جگہ اہل جنت کا جو وصف اصل بیان ہوا وہ تقوی ہے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، ان المتقین فی مقام امین، ان للمتقین مفازا۔ کامیابی کن کو ملے گی، جنت کن کا حق ہے، کن کو ملنے والی ہے، وہ لوگ جن کے اندر تقوی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تقوی کو سمجھ لیں تو پھر اس سے سارے معاملات جو ہیں وہ کھلتے جائیں گے۔ تقوی اصل میں یہ ہے کہ انسان ہر وقت اسے یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایک دن اللہ کے حضور مجھے حاضر ہونا ہے، اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ تمام انبیاء نے یہی بتایا ہے کہ انسان کو بھیجا ہی گیا امتحان کے لیے۔ بے شک۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے 1,00,000 سے زیادہ نبی بھیجے ہیں اور 300 سے زیادہ رسول بھیجے ہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کہ اللہ جو خالق ہے ہمارا، ظاہر بات ہے کہ ہم اپنے خالق خود نہیں ہیں، کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنا خالق ہوں، اور موت بھی ہماری مرضی سے نہیں آتی، وہ اللہ کے فیصلے سے آتی ہے، مالک وہ ہے۔ وہ ہے۔ لہٰذا ہم اپنے مالک نہیں ہیں، تو جو اصل مالک ہے اس نے بتایا کہ دنیا میں جو بھیجا ہے تو وہ تمہارا امتحان ہے، اور اس امتحان میں اصل بات کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی قائم کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے
اور اس کی طرف سے جو سلسلہ ہدایت چلا آ رہا ہے رسولوں کے ذریعے سے اور نبیوں کے ذریعے سے، اس کو فالو کرتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اس امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ کامیاب ہوں گے تو بہت اعلیٰ نعمتیں ملیں گی، ناکام ہوئے تو ایسا خسارہ ہے اور ایسی ناکامی ہے اور ایسی بدقسمتی ہے کہ اس کے لیے اردو زبان میں، کسی بھی زبان میں اس کو حقیقتاً بیان کرنے کے لیے کوئی الفاظ ہو ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ اس میں انسان کے لیے اگر تقوی اس کے اندر ہوگا تو وہ اس امتحان سے بہتر طور سے گزر سکے گا۔ اور تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ تقوی کا مطلب ہے خدا خوفی اور گناہوں سے بچنا۔ اس کے لیے اللہ نے ایک خاص عبادت ہمیں عطا فرمائی ہے اور وہ ہے روزے کی عبادت۔ اور اس میں ٹریننگ یہ ہے کہ ایک خاص وقت میں صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک بہت سی حلال اور طیب چیزوں پر بھی پابندی لگا دی اللہ کہ اللہ کی رضا کی خاطر اور اجر و ثواب کے امید میں، جیسے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، جی اس وقت میں تم یہ پابندی قبول کرو تو اس سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا، تمہارے اندر وہ برداشت پیدا ہوگی کہ سال کے بقیہ مہینوں میں تم گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ حرام چیزوں سے بچو۔ یہ اصل میں ٹریننگ ہے اور اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ صحیح صحیح، تقوی ہی اصل شے ہے، وہ مل گئی تو پھر سب کچھ مل گیا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اس وقت جو ہمارے رویے ہیں، جو آپ کا سوال تھا، جی بدقسمتی سے حقیقت وہ ہے جو اقبال نے کہی ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ ہائے ہائے، واہ واہ، بڑا اچھا آپ نے ماشاءاللہ شعر پڑھا ہے، اور اقبال کی فکر سے ہم اگر منسلک ہو جائیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ علامہ صاحب، رمضان آیا اور چلا گیا، اخلاقیات ہماری بہتر نہیں ہو رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح حافظ صاحب نے رمضان المبارک کا مقصد آپ کے سامنے بیان کیا، دراصل یہ 11 مہینوں کے بعد 12واں مہینہ رمضان المبارک جو ہے یہ تجدید غرض خلقت ہے کہ انسان کو پروردگار عالم نے کیوں پیدا کیا ہے۔ رویے ہم نے جیسے خالق کا رویہ اس ماہ مبارک میں کس قدر مخلوق پہ مشفقانہ ہے کہ 12 مہینے 11 مہینے ہم اس کی رحمت کے متلاشی ہیں، اور اس ماہ مبارک میں اس کی رحمت اپنے بندوں کی متلاشی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نیند جیسی غفلت کو ذرا سی اونگ سے وضو باطل ہو جاتا ہے، اس نیند کو بھی اس پروردگار عالم نے اس عالم کے اندر کہ جو تقوی اختیار کیا ہے انسان نے، یہ طیبات کو اپنے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا لی ہے۔ انسان تنہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، صحیح، فریزر میں ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن پھر اسے یہ احساس ہے کہ ایک دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ توحید پہ ایمان اور ایقان ہمارا اس ماہ مبارک میں ہوتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، حالانکہ تمام عبادات ہی اسی کے لیے ہیں، اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ جس قدر بندے نے مجھ پہ ایمان رکھا ہے، میری ذات کے اوپر مجھے حاضر و ناظر اور دیکھنے والا جانا ہے، اسی طرح میں اس کا اجر دوں گا۔ تو پروردگار عالم چاہتا ہے کہ انسان کی زندگی کے معمولات بدلیں، تو رویے ہمیں بدلنے چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے باتوں کو سنا، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور بڑے اچھے سوالات ہم نے آج بنائے ہیں، بڑی محنت سے، اور علماء اکرام سے ہم نے بہت سی گزارشات کرنی ہیں سوسائٹی کی بہتری کے لیے، اور ہمارے اخلاقیات کے حوالے سے ہمیں بہت اہم باتیں بتائیں گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، عدم برداشت بڑھ گئی ہے، رمضان ہے اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن پھر بھی لڑائی جھگڑے، جو گالی گلوچ، سب سارا سلسلہ جاری ہے۔ مجھ سے بیشتر ہمارے فاضل دوستوں نے روزے کی مقصدیت پر اور اس کی حکمتوں پہ بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ آپ کا اشارہ جس رویے کی طرف ہے وہ عدم برداشت ہے۔ جی،
یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری کچھ علاقائی پرابلمز ہیں اور کچھ اس دور کے جو معاملات ہیں وہ ہمیں عدم برداشت کی طرف دھکیل رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام عبادات ہے وہ مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو خاص طور پر انہی حالات میں استقامت سکھاتا ہے اور اپنے رویوں میں برداشت، تحمل اور احتیاط کا سبق دیتا ہے۔ روزہ جو ہے وہ اصل میں احتیاط کا نام ہے، اور روزہ جو ہے وہ ہمارے رویوں کی طہارت کا دوسرا نام ہے۔ جو تقویٰ ہے وہ تقویٰ اور طہارت دونوں مترادف لفظ ہیں۔ جی، تو روزے کا مقصدیت اگر تقویٰ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طہارت ہے، اور طہارت ظاہری بھی ہوتی ہے، باطنی بھی ہوتی ہے، اور طہارت کے ساتھ زبان کی طہارت بھی ہوتی ہے، رویوں کی طہارت بھی ہوتی ہے، سوچوں کی طہارت بھی ہوتی ہے۔ غیبت اسی لیے منع ہے اسلام میں، اور اس کو کبیرہ گناہ گردانا گیا ہے کہ وہ اس میں ہم دوسروں کے لیے احتیاط، گفتگو میں احتیاط نہیں کرتے، گمان میں، فکر میں، سوچ میں احتیاط نہیں کرتے۔ تو اسلام ہم سے اور اسلامی عبادات ہم سے یہ چاہتی ہیں کہ ہم دوسروں کے متعلق مثبت رویے اختیار کریں۔ انہی مثبت رویوں میں ایک جو ہے وہ تحمل اور برداشت ہے۔ جب تحمل اور برداشت معاشرے میں نہیں رہے گی تو انتشار آئے گا، جب انتشار آئے گا تو جھگڑے اور فساد ہوں گے، اور جب جھگڑے اور فساد ہوں گے تو پھر خون خرابے ہوں گے۔ تو اصل میں یہی اسلام کی جو عبادات ہیں وہ سراسر خیر خواہی کا یہ دین ہے۔ تو عبادات ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے اللہ کے ساتھ ایک ربط ہوتا ہے عبادت کے ذریعے، اس طرح ہم دوسرے اپنے معاشرے میں دوسروں کے ساتھ بھی اس عبادت کے ذریعے مثبت رویے اختیار کرتے ہیں۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، احادیث مبارکہ ہماری سیرت، کردار، اخلاق کے حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہیں؟ نقشبندی صاحب، بات یہ ہے کہ رمضان شریف، جیسا کہ پہلے دوستوں نے اس طرف توجہ دلائی کہ اسلام نام ہے اس چیز کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بلا شرط، بلا حدود اطاعت کریں، اس کی عبادت کریں، اور رمضان شریف ہمیں اس کو، اپنے اس عہد کو اور اپنی اس کمٹمنٹ کو ریفریش کرنے کا ایک موقع دیتا ہے۔ اسلام کا تقاضا ہے کہ ہم 12 مہینے اس پر عمل کریں۔ روزہ ہمارے لیے ایک خصوصی تربیت کرتا ہے کہ اگر آگے پیچھے کمی بیشی ہو بھی تھی تو یہ آپ کو ریفریش کرے گا تاکہ آپ اللہ کی معصیت سے بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور عبادت میں آپ پختہ ہو جائیں۔ مثلا روزہ، میں آپ کے روزمرہ آپ رویوں کی بات کر رہے تھے، تو مثلا میں سوچتا ہوں کہ روزہ ہمیں جو پہلی چیز اور امپورٹنٹ چیز سکھاتا ہے وہ صبر ہے۔ بے شک صبر ہے۔ اچھا، اب میں اپنی زندگی میں جب دیکھتا ہوں، اب میں ابھی صبح بھی ٹریفک میں سے آ رہا تھا تو پریشانی ہوتی ہے۔ مثلا آج سے کچھ سال پہلے تک میں نے دیکھا تھا کہ لوگ ٹریفک پہ رکتے تھے، سگنل پہ۔ اب یہ ہے کہ آپ کی بتی ثبت نہیں ہوتی تو موٹر سائیکل والے اور رکشہ والے بھرا مار کے اشارے کی بے صبری ہے، اشارہ نہیں کاٹتے۔ اسی طریقے سے میں یونیورسٹی میں برسوں پڑھاتا رہا ہوں، شعبہ ریسرچ سے متعلق رہا ہوں۔ میں نے پوری کوشش کی، جا کے انتظامیہ کو شکایت بھی کی، بھئی یونیورسٹی ہے، اس سے بڑا اعلیٰ آپ کا تعلیمی ادارہ نہیں ہے، اور بس آتی ہے اور ایک بے ہنگم جلوس کی طرح ایک ٹوٹ پڑتے ہیں، طلبہ بھی ہیں اس میں، اساتذہ بھی ہیں، ملازمین بھی ہیں۔ بڑی کوشش کی قطار بنا لیں، صبر نہیں ہم میں، صحیح، یعنی اتنا ہم صبر بھی نہیں کرتے کہ ہم قطار بنا کر مہذب آدمیوں کی طرح سوار ہو جائیں۔ مثلا میں نے غیر ملکوں میں دیکھا ہے، زیبرا کراسنگ پہ ٹریفک جا رہی ہے، ایک آدمی ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے، ساری ٹریفک دونوں طرف رک جاتی ہے، وہ آرام سے جا کے سڑک پار کر لیتا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی کسی کو رستہ نہیں دیتا، صحیح، آپ آدھ گھنٹہ کھڑا رہیں، کوئی کار والا آپ کے لیے نہیں رکے گا، زیبرا کراسنگ پہ بھی نہیں رکے گا۔ تو مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان سے ہمیں زندگی میں سہولت ملتی ہے، ان سے ہمیں وہ اقدار جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، جو رمضان ہمیں سکھاتا ہے، اگر اسے ہم عملی زندگی میں امپلیمنٹ نہ کریں اور عملی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے اپنے رویوں کو نہ بدلیں تو ظاہر ہے یہ دین کا مقصود نہیں ہے اور روزے کا مقصود نہیں۔ حضرت صاحب، بات بات پہ مرد طلاقیں دے دیتے ہیں، اور طلاق کا جو معاملہ ہے بہت زیادہ بڑھ گیا۔ ہم ڈرامے، ہمارے چینل کے، فلمیں، اور جو کچھ بھی سوشل میڈیا دیکھ لیں، رہنمائی کون کرے گا؟ کیا میڈیا بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا؟
نقشبندی صاحب، آپ نے جو سوال کیا بہت اہم ہے، اور جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ یہ خدا خوفی نہ ہونے کی وجہ سے اور جو کچھ فحاشی اور عریانی ہمارے ہاں اس وقت میڈیا کے ذریعے بھی عام ہو رہی ہے اور سرکاری سرپرستی میں ہو رہی ہے بھرپور طور پر، ہم نے اپنے تمام گیٹس کھول دیے ہیں عیاشی اور فحاشی کے سیلاب کے لیے کہ ہمیں اپنے اندر غرق کر دے. استغفر اللہ، بدقسمتی استغفر ہے. اللہ. اور قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ شیطان کا عمل ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. تو بار بار قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ فحاشی کی طرف تمہیں لے جانے والا اور اس طرف دھکیل کر اور تمہیں پٹری سے اتارنے والا جو ہے یہ شیطان ہے. اس کو پہچانو، یہ اس کا حربہ ہے اور یہ تمہارے اصل مقصد کو ناکام بنا دے گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کے تمہیں جائے گا. استغفر اللہ. تو اس شیطانی عمل کو ہم نے اب اپنا اتنا روزمرہ کا معمول بنا لیا اور فحاشی کی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں جس کا کچھ عرصہ پہلے تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ گویا اسلامی تعلیمات سے ہماری بغاوت ہے اور شیطانی نظام کے ساتھ ہماری وفاداری ہے. ویری سمپل. واہ. تو یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، اور اس کے نتیجے میں معاشرتی خرابیاں جو پیدا ہو رہی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مسلسل بڑھ رہی ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے جنسی ہیجان کو آسمان تک پہنچانے کے تو سارے ذرائع کر دیے ہیں، اور پھر کوئی شخص جو ہے جب وہ قابو سے باہر ہو کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھتا ہے، اور غلط حرکت بھی ایسی ویسی کرتا ہے کہ انسان کانپ اٹھے، اب آپ اس کو جو ہے اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ اس معاشرے کو اسلامی روایات کا پابند بنائیں تاکہ جرائم کا خاتمہ ہو سکے یا منیمائز ہو سکے، ہم تو خود جرائم کو دعوت دے رہے ہیں اور اس طریقے سے اپنے معاشرے کو بگاڑنے کا خود اپنے ہاتھوں سامان کر رہے ہیں. تو اس ابلیسی جو اصل ہتھ کنڈا ہے اس سے جب تک نہیں بچیں گے اور شعوری کوشش نہیں کریں گے، ہمارے ہاں کسی خیر کی کوئی توقع نہیں. علامہ صاحب، جو انتشار ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، جو سوسائٹی کے اندر انتشار ہے، یہ کس طرح ختم ہوگا؟ یہ برداشت سے ہی ختم ہوگا، احترام سے ختم ہوگا. ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیا جائے، چھوٹے بڑے کا احترام کیا جائے، بات کو سمجھا جائے. اختلاف برائے اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ہر بات پہ الجھنا نہیں چاہیے، اور مصلح دین جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں، حکمران جو ہیں وہ اپنا ادا کریں. جب ایوانوں میں ہی انتشار ہوگا تو عوام میں انتشار کیوں نہیں ہوگا؟ جب وہاں تحمل سے بات نہیں سنی جائے گی، جب وہاں جب بڑے اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو اس کے اثرات تو پھر نیچے آئیں گے. وہاں رویے بدل جائیں تو عوام پہ خود بخود بدل جائیں گے. ہمارے اسلاف میں اگر معاشرے میں انتشار نہیں تھا، یکجہتی تھی، تحمل تھا، برداشت تھا، احترام تھا، تو وہ ہمارے بزرگوں کا، اسلاف کا جو رویے تھے وہ اتنے مشفقانہ تھے. ایک دوسرے کے ساتھ بھی صحابہ کرام کے آپس میں اختلاف بھی رہے، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کی رائے کا احترام، محبت کا احترام، رشتوں کا احترام وہ باقی تھا. ناظرین السلام علیکم. بڑا اچھا موضوع ہے رمضان اور ہمارے رویے ہمارے درست نہیں ہو رہے. انہی ساری جو سوسائٹی کی خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، ہم ان کو بہتری کی طرف لے جا کے جانا ہے. اپنی تمام جو خوبیاں ہیں ان کو بڑھانا ہے اور خامیاں جو ہیں ان کو کم کرنا ہے. اگر ہم یہ طے کریں کہ کم از کم ایک خامی یعنی کہ ایک برائی ہم روز چھوڑ دیں تو مہینے کے اندر 30 برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. انہی سوالات کے جوابات کے لیے ہم نے آگے بات کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بات بتائیں کہ کس طرح ہماری سوسائٹی میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ جب والدین گھر میں موبائل فون ہے تو وہ بدتمیزی کر رہا ہے، پتہ نہیں کس سے کر رہا ہے، اس کا اثر بچوں کے اوپر پڑتا ہے. اور ماں ہے وہ ٹی وی لگا کے بیٹھی اور جو بھی ٹی وی ہو اور جو بھی چل رہا ہو، کس طرح بہتری آئے گی؟ دیکھیں، اصل میں اسلام کا جو نظام عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، باقی جتنے فرائض ہیں، ایون زکوٰۃ ہے،
وہ خیر خواہی پہ مبنی ہیں، انفرادی خیر خواہی ہے، اجتماعی خیر خواہی ہے، معاشرتی خیر خواہی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزہ روٹین میں رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن روزے کی حکمت پہ ہم غور نہیں کرتے، اور روزہ جن چیزوں کو ہمیں چھڑواتا ہے ان کو ہم ذہن میں نہیں لاتے، صرف منہ بند کر لیتے ہیں، کھانا پینا ہم اس کو ختم کر لیتے ہیں۔ ایک بندہ اگر نماز پڑھتا ہے اور وہ باقاعدہ نمازی ہے تو اس کو ان چیزوں سے رکنا چاہیے۔ صحیح۔ اسی طرح لعلکم تتقون جو مقصدیت بیان کر رہا ہے روزے کی، تو اگر تقوی پیدا نہیں ہوتا ہماری شخصیات میں، ہماری سیرت میں، ہمارے کردار میں، ہمارے گھروں میں، تو پھر جو روزہ ہے اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کتاب مشہور جو ہے کشف المحجوب، انہوں نے اس میں باقاعدہ طور پر جو روزے کا باب ہے صوم، انہوں نے یہ کیا ہے کہ صوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا اور پرہیز کرنا۔ تو اگر انسان جیسے کھانے پینے سے رکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ جو انسان ہے وہ گفتگو میں جھوٹ سے بھی رک جائے، وہ اپنی آنکھوں نظروں کے استعمال میں غلط نظر اٹھانے سے بھی رک جائے، دلوں کا تقوی یہ ہے کہ وہ غلط ارادہ، غلط بدگمانی اس سے بھی رک جائے۔ تو یہ چیزیں جب ہم عبادات پر غور کرتے ہیں، اور غور کر کے جب ہم عبادات کرتے ہیں تو وہ اس کی روح جو ہے نا، وہ روح کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، روح کے ساتھ ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر اثر ہوتا ہے شخصیات میں۔ اگر ہم اس پہ غور کیے بغیر ایک روٹین، مسئلہ یہ ہے کہ دین اس وقت اور یہ جو قدریں ہیں، مذہبی قدریں اس وقت یہ روٹین بن گئی ہیں، یہ ہماری اس لیے اس روٹین کا اثر ہماری کریکٹر پر، ہماری سیرت پہ نہیں ہوتا۔ تو چاہیے یہ سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے، اور علماء کو بھی چاہیے، اور مشائخ کو، پہلے تو تربیت کا ایک نظام ہوتا تھا، روحانی تربیت کا، وہ اب چونکہ کمزور ہو گیا ہے، تو وہ اب یہ جو روٹین بن گئی، معاملات سارے ارکان روٹین بن گئی ہیں، اور خراب ہو گئی ساری چیز، اور اس کے روح کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، ہر چیز کریں گے، تو پھر یہ سارے مقاصد خود بخود حاصل ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو رویے میں بہتری نہ آنا، اس کی بنیادی وجہ بنیادی طور پہ انا پرستی تو نہیں؟ دیکھیے نقشبندی صاحب، جو بات یہ ہو رہی تھی کہ اسلام ہمیں تحمل، برداشت اور صبر سکھاتا ہے روزے کے ذریعے، اور ڈاکٹر اظہری صاحب ابھی جیسے بتا رہے تھے کہ اس سے ایک مقصود جو ہے وہ طہارت فکر و نظر اور طہارت قلبی بھی ہے۔ اب اس حوالے سے ہم اپنے رویوں کا جائزہ لیتے ہیں تو اپنے معاشرے میں دیکھیں بڑی عجیب و غریب ہے، ہم بس میں جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، تو فرض کیجئے کوئی چیز کھائی ہے، چھل کے نیچے پھینک دیتے ہیں، بھئی سڑک کس کی ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اور دیکھیے کہ مثلا ہم گھر میں سے اپنی صفائی کرتے ہیں، کوڑا نکال کے گلی میں پھینک دیتے ہیں۔ صحیح، یہ ہم نہیں دیکھتے کہ بھئی ہم یہ کیا کر رہے ہیں ہم۔ اچھا، اور دیکھیے کہ مثلا ہم نے بہت دیکھا ہے عام زندگی میں کہ آدمی چلتا چلتا سڑک پہ تھوک دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا روزہ ہماری یہ تربیت نہیں کرتا، اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ یہ جو طہارت ہے، طہارت فکر و نظر ہے، جو طہارت قلبی ہے، ہم اس پہ عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو بھی پاک اور صاف کریں، لیکن ہم اس پر توجہ نہیں دیتے، اور جو بظاہر کپڑے صاف رکھنے سے اور دل کی صفائی سے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ ہم اپنے گھروں کو صاف نہیں رکھتے، یا دیکھیے مثلا اجتماعی زندگی میں ہم دیکھیے مثلا گلی کا گٹر بند ہو گیا، اب ہر آدمی دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اچھا کوئی جا کے واسا کو شکایت کرے گا جا کے، بھئی پانی آپ کے گھروں کے آگے پھیل رہا ہے، بو اٹھ رہی ہے، باہر نکلتے ہیں آدمی، باہر آتے جاتے چھینٹے پڑ رہے ہیں نماز کے لیے، لیکن ہمیں اتنا احساس نہیں ہے کہ ہر آدمی دیکھا اچھا کسی نے فون کر دی ہوگا، کسی مسائل نے فون کر دی ہوگا۔ تو مراد یہ ہے کہ ہمیں روزے کو ہماری یہ تربیت کرنی چاہیے، اور روزہ کرتا ہے ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا کہ ہم اس بے حسی کے خول سے نکلیں، اور روزہ جو ہماری تربیت کرتا ہے، مثلا طہارت کے حوالے سے ایک بات آئی تھی، تو اس حوالے سے ہم اپنے رویے کو جائزہ لیں اور اپنے رویے کو ٹھیک کریں۔ حافظ صاحب، جو ہمارے اندر سوسائٹی کی اور سیاستدانوں کی بات کریں، پبلک کی بات کریں، بات بات پہ جھوٹے الزامات لگ رہے ہیں،
رمضان کے اندر بھی لگ رہے ہیں؟ جی یہ تو بہت بڑا المیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جیسے کہ آج کا اصل موضوع ہی یہ ہے کہ وہ تقوی اگر نہیں ہوگا تو پھر انسان ہر غلط کام کر سکتا ہے. صحیح. پھر اس کے لیے کوئی نارمز نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. خدا خوفی اصل شے ہے، وہ تقوی اصل شے ہے، وہی انسان کو روکتی ہے. چنانچہ اسی حوالے سے میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ اگر آپ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور غلط کام کرنا نہیں چھوڑتے تو پھر یہ روزہ نہیں ہے. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. اللہ اکبر. جھوٹ بولنا اور غلط کام کرنا، گناہ کے کام کرنا اگر نہیں چھوڑ رہے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ تم کھانا اور پینا جو ہے وہ اپنا چھوڑ کے بیٹھ رہو. صحیح. یہ روزہ نہیں ہے، یہ اپنا فاقہ ہے. اسی طرح فرمایا کم من صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع. کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے اس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا کہ بھوک لگی. جب انہوں نے ان قیود کی پرواہ نہیں کی جو تقوی کا تقاضا ہے اور حلال چیزوں سے تو رکے ہوئے ہیں اور جو ممنوع اشیاء ہیں، جو حرام ہے، جو گناہ کے کام ہیں اس سے نہیں بچ رہے، تو پھر یہ روزہ نہیں ہے. یہ ہماری ایک بھوک ہے بس. تسلی، ذہنی تسلی ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے. اللہ کے ہاں وہ روزہ شمار نہیں ہوگا، اس کا کوئی اثر نہیں ہے. لہذا روزہ تبھی روزہ ہے جب انسان اپنے تمام معاملات کو دیکھے کہ کہیں کسی بھی معاملے میں اللہ اور رسول کے احکام کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا میں، اور اگر کر رہا ہوں تو اسے رک جاؤں. صحیح صحیح. تب اس کے رویے میں بھی فرق آئے گا اور تب اس کی اصلاح بھی ہوگی. ورنہ یہ بس وہی نماز اور روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے. تو اللہ اکبر. اللہ علامہ صاحب، جو چھوٹی چھوٹی خامیاں ہیں جو ہماری سوسائٹی کی بنیادی جو خامیاں ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال لیں اور کہ کس طرح ختم ہو سکتی ہیں. وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان اندر اپنے گریبان میں جھانکتا رہے تو پھر کسی دوسرے میں عیب نظر نہیں آئے گا. ہر شخص اگر اپنا محاسبہ کر لے تو پھر دوسرے پہ بہتان، الزام، عیب جوئی یہ کبھی نہیں ہو سکتی. اور دوسرا ایک اور میرے مولانا فرمان ہے کہ جھوٹ بول کر جیت جانے سے سچ بول کر ہار جانا بہتر ہے. تو اگر ہم اپنا محاسبہ خود کر لیں، اور روزہ ہمیں یہی سکھا رہا ہے، اور ہمارا دین یہ فل ٹائم دین ہے، پارٹ ٹائم نہیں ہے. اللہ اکبر. بے شک. نماز کے ٹائم ہم مسلمان ہو جائیں اور اس کے بعد ہم جو چاہے کرتے پھریں. حرام کی کمائی سے ہم حلال گوشت تلاش کر رہے. اللہ، برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ تو یہی ہے کہ ہر شخص اپنا اپنا اگر محاسبہ کر لے گا، ہر شخص دیکھ، پھر جرت نہیں ہوگی کہ دوسرے پہ الزام لگایا جا سکے. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے شکایت کی امام حسن و حسین سے کہ ان بزرگوں کا وضو ٹھیک نہیں ہے. صحیح. تو فرمایا تم ان کو نہ بتانا. دونوں بھائی ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ کس میں خامی ہے. واہ. تو دونوں نے وضو کیا. تربیت. تو انہوں نے دل آزاری بھی ان بزرگوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا وضو کیسے غلط ہو سکتا ہے، میں ہی غلط تھا. اگر یہ رویے آ جائیں تو پھر ساری برائیاں ختم ہو سکتی. کیا بات ہے، کیا بات. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو تجاویز آج ہم نے قوم کو دینی ہے رویوں میں بہتری کے لیے، اس کے اوپر آپ روشنی ڈال لیں اور قوم کو گائیڈ کریں. جی یہ رویے جو ہے نا وہ محبت سے تشکیل پاتے ہیں، اور محبت ہی دین کی اصل ہے، اور ساری عبادات کا اصل بھی محبت ہے. بندگی کا اصل بھی محبت ہے. تو اگر رویوں میں خیرخواہی آ جائے تو پھر محبت آ جائے گی، پھر اور وہاں پر دشمنی، اناد، بغض، ہر چیز ختم ہو جائے گی خود ہی. تو یہ جب ختم ہو جائیں گی، برائیاں ختم ہو جائیں گی اور اچھائیاں اس کی جگہ لے لیں گی تو ہمارے رویے خود درست ہو جائیں گے. تو رمضان یہ چیز پیدا کرنا جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، چیزوں کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے اور دوسرے اس کی روح ہوتی ہے. تو روزہ جو ہے وہ ہمارے دین نے ہمارے لیے جو مقرر کیا، اس کی ظاہری شکل یہ ہے کہ ہم کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں، سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں، صحیح وغیرہ. لیکن اس کی روح یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی بندگی اور اطاعت کا جذبہ ابھرے اور پختہ ہو جائے اور ہماری ساری زندگی پر چھا جائے اور اس کے لیے رہنما بن جائے.
اب ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں، بھوک پیاس تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ جو باقی سارے تقاضے ہیں اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا کہ یہ روزے کا اصل مقصود ہے۔ لہٰذا اس طرف ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، ہر مسلمان کو روزہ رکھتے ہوئے، کہ صرف بھوک پیاس مطلوب نہیں ہے، صحیح صحیح، بلکہ اپنے رویوں کو بدلنا ہے، اور اللہ، اور رویوں کو کیسے بدلنا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اس کی معصیت سے بچنا ہے ماشاء زندگی کے ہر اللہ ماشاء شعبے۔ اللہ۔ جی علامہ صاحب۔ جی میں عرض کروں گا کہ روزے کے ساتھ ہی ایک چیز اور ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جس کو ہم عام طور پہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ روزے کی عبادت کے ساتھ ہی تراویح بھی ہے، ماشاء اللہ، اور وہ اصل میں قرآن مجید کا جو اصل ہمارا سبق ہے ہدایت کا، اس کو تازہ کرنا صحیح، اصل مقصد یہ ہے کہ دن میں انسان روزہ رکھے اور رات کو روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن مجید کو سنے، واہ، اور اس کا صحیح فائدہ تب ہوتا ہے جب آپ مفہوم بھی سمجھ رہے سنے ہیں، اور سمجھے، جی، اصل ہدایت، کیونکہ قرآن ہے کہ جو اندر دل میں اتر جانے والی شے ہے۔ کیا بات، ان کیا ھذا بات، القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھے راستے پر لے جانے والا شے قرآن ہے، ماشاء یہ اللہ، صراط مستقیم ہے۔ تو دن میں روزہ رکھیں اور رات کو جو اوقات میں قرآن مجید کو سنیں، پڑھیں اور سمجھیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ وہ فوائد حاصل ہوں گے کہ حاصل جو ہوں گے، اس وقت حاصل، ہم اس سے محروم ہیں۔ جی جی، اور اگر قرآن سنتے بھی ہیں تو بدقسمتی سے ہماری زبان چونکہ وہ نہیں ہے، اور جس رفتار سے، جس تیز رفتاری سے پڑھا بھی جاتا ہے مقابلے کا اللہ معاملہ، اللہ اکبر، تو وہ اصل روح تو ختم ٹائم ہو بچایا جاتی جاتا ہے جی، وہاں فلاں مسجد میں اتنے ٹائم میں پڑھ لیتے ہیں، تو اسی جی لیے علامہ صاحب، احادیث میں جی، روزے اور قرآن کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ ایسے ہی ایسے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم اللہ من ذنبه، اکبر، اللہ اکبر، جس نے دن میں روزہ رکھا اور رات کو کھڑا رہا قرآن کے ساتھ، کیا بات، تو یہ ہے اصل میں اس ماہ رمضان کا دو گنا پروگرام، دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ خیر آئے۔ جی علامہ صاحب، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے کہ میری عبادت قبول ہو گئی ہے، نماز روزہ؟ فرمایا جب تمہاری عبادت تمہیں لطف دینے لگے واہ واہ، تو سمجھو کہ تمہاری عبادت قبول ہو گئی ہے۔ قرآن کی تلاوت لطف دینے لگ جائے، روزہ لطف دینے لگ جائے، صحیح، نماز میں تمہیں سکون ملنے لگ جائے، کیا بات، کیا بات ہے، آج ہمارا موضوع تھا ہمارے رویے اور چھوٹی چھوٹی خامیاں، غلطیاں، کوتاہیاں۔ علماء اکرام نے آپ سے یہ اپیل کی ہے کہ اپنے رویوں میں بہتری لے کر آئیں۔ مثبت سوچ ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ علماء اکرام نے اپیل کی ہے آپ سے کہ اپنے اندر جو نیگیٹو سوچنا ہے کسی کے بارے میں وہ چھوڑ دیں، دوسرے فرد کے اندر خوبیاں تلاش کریں نہ کہ خامیاں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ غور و فکر کریں کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ کیا تھے، آپ آج کیا ہیں، اور رمضان جب اینڈ پہ جائے گا، جب اختتام ہوگا اس کا، تو اس وقت آپ کیا ہوں گے۔ یعنی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں، نیک بنیں، اپنے رویوں میں بہتری لے کے آئیں، اپنی سوچوں کو بہتر کریں۔ یہ تھا علماء اکرام کا کہنا۔